کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے لیڈروں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ تو استعفا ایک چھوٹی سی چیز ہے. اگر وہ جان کا نذرانہ بھی مانگے تو ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. 1 منٹ کے لیے ہم نے مان بھی لیا, ہم چور بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر 2.5 سال کے اندر اس نے کون سے گل کھلائے؟ وہ وعدے سارے کے سارے ادھورے, سارا جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ جو ہے نا لوگ ابھی دیکھ چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے اور دوسری کسی ایسی پارٹی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جدوجہد میں رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس دور سے لے کر جدوجہد میں رہی ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس بچے کچھ پاکستان کو ایک تقویت دی, ایک طاقت دی. اس دور سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور آمروں سے لڑتے ہوئے جدوجہد کرتے ہوئے آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے لیڈروں نے اتنی قربانیاں دی ہوں, جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بیگم نصیر بھٹو, میر مرتضیٰ بھٹو, شاہ نواز بھٹو, پھر ہمارے جو اماں اسی نے بھی اس قربانی دی اسی جمہوریت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور جو ہماری قیادت نے, جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری کا جو حکم ہے, یہ تو استعفا ایک چھوٹی سی چیز ہے. اگر وہ جان کا نذرانہ بھی مانگے تو ہم جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اس ملک کی خاطر ہمیشہ جدوجہد کی ہے اس پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے, اور ہم بھی اس جدوجہد اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استعفا دی ہے یہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری کو ارسال کر دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں جو اس کا حکم ہوگا ہم اس پر لگیں. 1 منٹ کے لیے ہم نے مان بھی لیا, ہم چور بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر 2.5 سال کے اندر اس نے کون سے گل کھلائے ہیں؟ اس نے کون سا روزگار دیا ہے جو نوجوانوں کو یہاں پر کہا گیا کہ 50 لاکھ پتہ نہیں گھر بنائیں گے, 50 لاکھ نوکریاں دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا اس نے جو کنٹینر پر بیٹھ کر باتیں کی. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ادارہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بنایا, جو پورے پاکستان کے لوگ, آزاد کشمیر گلگت کے لوگ یہاں پر کام کرتے تھے, اسٹیل مل جس کو تباہ و برباد کر دیا, جس کو بند کر دیا, جس میں تقریباً ان کے ملازمین جو جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو نکالا گیا. اس میں ایک ملازم جو ہے, میں تو ملتان میں تھا, ملتان سے پہنچا نہیں تھا, میں نے دیکھا کہ اسے وہ بیچارہ ہارٹ اٹیک ہو کر شہید ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو اس نے وعدے کیے تھے وہ وعدے سارے کے سارے ادھورے, سارا جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ جو ہے نا لوگ ابھی دیکھ چکے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان جو ہے, یہ عمران خان نیازی جس کو کہا جاتا ہے, تو یہ نتھنگ ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس پاکستان کے لیے. اس پاکستان کو برباد کیا ہے, اس پاکستان کو اس ڈگر پر لے کر جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی ہماری عوام ہے, جو 21 کروڑ عوام اس ملک کی, وہ اویئر ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو جھوٹا آدمی ہے اس نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کرنا ہے, نہ 2.5 سال کے اندر کیا ہے, نہ یہ کرنا ہے. اگر ہم چور ہیں, اگر ہم ڈکیت ہیں, تو یہ جو شاہ لوگ آئے ہیں, جو یہ ایماندار لوگ آئے, تو ان سے بھی ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ مثال لے لیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے روزگار چھینا نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وزیر اعظم تھی, تو اس کی وزارت عظمیٰ جب ختم کی گئی تو اس دوران اسٹیل مل, پورٹ قاسم, بینکنگ سیکٹر اور مختلف اداروں کے اندر نوجوان لگے ہوئے تھے. جب اس دور میں یہ جو مختلف اداروں سے جو نکالے گئے, تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں گی تو دوبارہ میں ریسٹور کروں گی سارے نوجوانوں کو. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو اپنے جان کا نذرانہ تو دیا, وہ شہید ہو گئی. جب ہمارے گیلانی صاحب آئے, وزیر اعظم بنے, تو آن فلور اس نے اناؤنس کیا کہ جتنے بھی جس ادارے سے لوگوں نوجوانوں کو نکالا گیا ان کو میں ریسٹور کرتا ہوں, وہ دوبارہ باعزت طریقے سے بحال ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے اور ساری پاکستان کو بھی پتہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی. اس کے پاس ویژن ہے اور دوسری کسی ایسی پارٹی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اور جو ہمارے نوجوان قیادت ہے بلاول بھٹو, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پورے پاکستان کی امیدیں ہیں, پورے پاکستان کی آنکھیں ہیں اس کے اندر. اتنا بڑا ایشو کشمیر کا
जो कश्मीर के मेरे ख्याल में कि 1 साल 1.5 साल होने वाला है, 2 साल वो कर्फ्यू में मुब्तला हैं, लोग वहाँ मर रहे हैं, मगर इस वज़ीर आज़म ने तो क्या कुछ भी नहीं है सवाए वो जो एक एक्टिंग करने से ये चीज़ें नहीं होती हैं, अमली काम करने से होता है। हमारा कश्मीर, हमारे मुसलमान मर रहे हैं वहाँ पर, मगर इसने उस तरीके से किरदार अदा नहीं किया। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए ये पूरी अपोजिशन जो जलसे कर रही है, रोडों के ऊपर है, इंशाल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो भी हुक्म करेंगे हम उस हुक्म के ताबे हैं और इंशाल्लाह ताला हम उसको फॉलो करेंगे। मुझे हंसी आती है शेख टली के ऊपर। शेख टली कुछ भी नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री उससे मिलने से ये नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंधाता बन गए, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि आज वो परेशान हाल है, आज इतने परेशान है कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। आज अपोजिशन मुतहद है और अपोजिशन चाहती है कि हकीकी जमहूरियत यहाँ पर इस मुल्क के अंदर आए और हकीकी जो अवाम है, हकीकी अवाम के नुमाइंदे हैं, और ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये शेख टली हमेशा आता है कभी किसी के कंधे पर आकर वो वजीर बनता है। रेलवे का इतना बड़ा अदारा जो ये 2.5 साल के अंदर कोई 100 हादसा हुए हैं, इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है कि ये अगर हादसा इसका वजीर मैं होता, ये हादसा अगर होता तो मैं रिज़ाइन कर देता। ये तो ऐसी बातें करते हैं, आवाम को भी पता है, सारे लोगों को पता है इसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या ये चलाएगा। ये नाअहल बंदा है, ये सिर्फ भौंकता है, उसको भौंकने दो।